السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے موت کی خاموشی کتنی بار گونجتی ہے۔ کارا خلیل پتھروں کے ذریعے ایک نقشہ تیار کرتا ہے اور اورحان کو آواز دیتا ہے۔ اورحان کے پیچھے اس کے سپاہی 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے آج ہم اس وادی کو ہیکٹر اور اس کے آدمیوں کی قبر بنائیں گے۔ ہم شکاری بن کر حریف کا پیچھا کرتے ہوئے اسے نیچے لائیں گے۔ جب ہمارا شکار وادی میں داخل ہوگا تو ہم ایک چھوٹی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے نکلیں گے۔ ہمارا شکار لمحہ بلمحہ دنگ رہ جائے گا۔ بوران کہتا ہے کیونکہ وہ اب بھی یقین رکھتا ہے کہ وہ تعداد میں سب سے آگے ہے، وہ فوری طور پہ نہیں بھاگے گا۔ اوشی کہتا ہے پھر ہم اسے تعاقب میں سبق سکھائیں گے، ہے نا اورحان صاحب؟ تو اورحان کہتا ہے ہمارے شکار کے وادی میں داخل ہوتے ساتھ ہی ہم دونوں طرف سے گات لگا کر حملہ کریں گے۔ شاہین شاہ صاحب اور اوچی صاحب بائیں طرف سے اور بوران صاحب دائیں طرف سے ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے جیرکوتے صاحب کی، ان کے فرار کو روکنے کے لیے ان کے پیچھے گھیرا تنگ کریں گے۔ جیرکوتے کہتا ہے ہم اس طرح دشمن کو موت کے جال میں پھنسا دیں گے۔ شاہین شاہ کہتا ہے جب ہیکٹر کو معلوم ہوگا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ موت کا اثر اپنے پیچھے سے محسوس کرے گا۔ اورحان کہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں کم تر سمجھتا ہے، وہ ہم پر حملہ کرنا چاہے گا اور تب ان سپاہیوں کی باری آئے گی جنہیں ہم نے وادی میں صحیح جگہوں پر معمور کیا ہوگا۔ وہ وادی کے دونوں طرف رسیاں کھینچیں گے۔ اس طرح ہیکٹر اور اس کے آدمیوں کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا سب جانتے ہیں۔ ہم ان کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس لیے میں شامل توران اور تیمور بوگا وہاں پہنچتے ہیں۔ اورحان آگے بڑھتے ساتھ ہی شامل کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے خوش آمدید خوش آمدید، مگر یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ جواب میں شامل کہتا ہے ہم نے شوشا کے پہاڑوں میں سانپوں اور گدڑوں کو تباہ کر دیا ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ میں واپس بھیڑیوں کے دستوں میں شامل ہو جاؤں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے آپ نے اچھا کیا، خوش آمدید۔ تیمور بوگا کہتا ہے صحیح وقت پر آئی، آنے والی فوج کے مخبروں کو شامل صاحب کی بدولت ہم نے زیر کر دیا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ سن کے اورحان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے جب تک یہ تمام بہادر سخت دل جانباز میرے پیچھے کھڑے ہیں، جب اتنے جنگجو موجود ہیں، تو اس وادی کو دشمن کے خون کے دریا میں تبدیل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ قبیلے میں فاطمہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یگید اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں اس تاجر کو تلاش کروں گا فاطمہ۔ فاطمہ ایک اور چوغا پہنتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر یگید کہتا ہے کہاں جا رہی ہو فاطمہ؟ یہ کہتے ساتھ ہی یگید اس کے تعاقب میں نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہیں پھر سے اس تاجر کے پیچھے تو نہیں جا رہی؟ فاطمہ گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور روانہ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر یگید بھی اس کے تعاقب میں نکل جاتا ہے۔ کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد فاطمہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے یگید کہتا ہے کہاں گئی ہو؟ اس لیے میں وہ دیکھتا ہے کہ گھوڑا جنگل میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ پھر سے اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے اور اس تک پہنچ کر کہتا ہے فاطمہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کے پلٹنے پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فاطمہ نہیں بلکہ حلیمہ ہے۔ وہ اس سمے کو یاد کرتی ہے جب استبل میں فاطمہ اس کے پاس آئی تھی اور کہا تھا میرے سوچ کے مطابق یگید میرا تعاقب کر رہا ہے، تم یہ پہن لو اور نکل جاؤ۔ حلیمہ ایک دم سے گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل گئی تھی اور یگید اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر فاطمہ مسکرا دی تھی۔ اس خیال کے بعد حلیمہ پوچھتی ہے یگید صاحب خیر ہو؟ تو یگید پوچھتا ہے آپ کی بہن کہاں ہے؟ جواب میں حلیمہ کہتی ہے کیا آپ کو جواب نہیں ملا؟ ابھی تک میری بہن کے لیے کیوں للچا رہے ہو؟ یگید کہتا ہے آپ کی بہن غلطی کر رہی ہے اور آپ اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے آپ بھی ایسی خاتون کا پیچھا کر کے غلطی کر رہے ہیں جس کی آپ کے ساتھ کوئی دل لگی نہیں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یگید غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ بس بھاگ سکتے ہیں یگید صاحب۔ قبیلے کے زندان میں نیلوفر کھانا لے کر جاتی ہے اور شہزادی سے کہتی ہے تمہاری کوئی اور فرمائش ہو تو بہنیں لے کر آئیں گی، اب سلامتی سے کھاؤ۔ مگر شہزادی سارا کھانا پھینک دیتی ہے اور غصے سے کہتی ہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ دیفنے پوچھتی ہے ہمارا یہاں کیا کام؟ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں بہن؟ تو نیلوفر کہتی ہے آپ دونوں کی حفاظت کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا، لیکن میرے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ شہزادی غصے سے کہتی ہے میں یقیناً یہاں سے نکلوں گی، پھر تمہاری اس بے عزتی کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ نیلوفر کہتی ہے تم یقیناً یہاں سے نکلو گی لیکن جب میں چاہوں گی تب۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسما اس بار دیفنے کے لیے کھانا لاتی ہے تو نیلوفر دیفنے سے کہتی ہے دیفنے اپنا کھانا کھاؤ اور اس عورت کی پیروی کر کے اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کرو۔ کھانا دیفنے کی جانب بڑھایا جاتا ہے۔ شہزادی اسے منع کرتی ہے تو دیفنے کھانا پیچھے کر دیتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے نیلوفر کہتی ہے جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلی جاتی ہے اور کھانا وہیں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد دیفنے کہتی ہے میں نے پہلے کبھی اتنی توہین محسوس نہیں کی، مجھے تو چھوڑیں، میں تو اہم نہیں ہوں، لیکن آپ کے ساتھ یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب اورحان کے منصوبے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے مجھے اورحان صاحب کی بات پہ بھروسہ ہے، میرے بابا محبت کے سرماؤں کے پیروکار بن گئے ہیں۔ دیفنے پوچھتی ہے کیسے؟ تو شہزادی کہتی ہے ہمیں یہاں سے کسی طرح نکلنا ہے، مجھے اپنے بابا کو ان شیطانوں کے ہاتھوں سے بچانا ہے۔ یہ سن کے دیفنے ہنسنے لگ جاتی ہے مگر احساس ہونے پہ ایک دم سے خاموش ہو جاتی ہے۔ جنگل میں فلاویوس ندی کے پاس انتظار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم آؤ گی نا فاطمہ؟ میں کون ہوں؟ میں یہاں کس لیے ہوں؟ اس لیے میں فاطمہ آ جاتی ہے تو فلاویوس مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے لگا تم نہیں آؤ گی۔ تو فاطمہ کہتی ہے میں سفر میں تھی، دیکھو میں پہنچ گئی ہوں، میں نے زیادہ انتظار تو نہیں کروایا۔ فلاویوس کہتا ہے مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھو، مجھے لگا کہ تمہارے انتظار میں زندگی گزر گئی۔ فاطمہ کہتی ہے اگر تم اس مختصر انتظار سے تھک گئے ہو پھر
پھر میں چلی جاؤں۔ فلاویوس کہتا ہے تم کہہ رہی ہو کہ تم جلدی آ گئی۔ فاطمہ کہتی ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو لیکن تم نہیں جانتے۔ فلاویوس کہتا ہے میں جانتا ہوں، جب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں میری جگہ ہے یا نہیں۔ فاطمہ کہتی ہے جب تم دیکھ رہے ہو تو پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ فلاویوس کہتا ہے دیکھنا الگ ہے، اپنے پیارے کے لبوں سے یہ سننا بالکل الگ بات ہے۔ میں تمہاری آنکھوں میں کھو گیا ہوں اور میں تمہارے دل کے سمندر میں ڈوب گیا ہوں۔ وہ سخت اور تھکا دینے والے احساسات، کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتی ہو؟ فاطمہ کہتی ہے میں نے ساری رات سوچا انسان جس سے پیار کرتا ہے اسے کیسے بتاتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں دل میں جو رکھتی ہوں اسے کیسے بیان کروں۔ میری زبان بولنے سے قاصر ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ محبت ناممکن ہے۔ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اکچورا، میرا نام، میرے الفاظ، میرا راستہ ہمیشہ ایک جگہ سے جڑا ہوا ہے، محبت۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، میں نے ہمیشہ عقل سے کام لیا، لیکن جب تم میرے سامنے آئے تو میں اپنا راستہ بھول گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کی نافرمانی کی تمہارے پاس آنے کے لیے۔ میں زنجیروں سے آزاد ہو گئی، ذمہ داریاں، حدود۔ میرے نام سے پہلے ہمیشہ ایک عنوان ہوتا تھا۔ پھر وہ اسے رومال دیتے ہوئے کہتی ہے اب میں صرف فاطمہ ہوں، پہلی بار صرف فاطمہ۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے، صرف ایک ہی چیز جو میں تمہیں اپنے دل سے دے رہی ہوں۔ فلاویوس رومال پکڑ لیتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے اس کا میرے نام، میرے الفاظ یا میرے بوجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے اپنی حد کو عبور کیا۔ اب یہ تمہارا ہے جیسا کہ میرا دل ہے۔ میں تمہیں اس سرخ رومال کے ساتھ اپنا دل دیتی ہوں، چونکہ ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، وہ زندگی بھر اس سرخ ٹکڑے سے جڑے رہیں گے۔ یہ سن کے فلاویوس بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پرندے کو اپنی زندگی کے آخر تک اپنے دل میں رکھوں گا۔ میرا دل اس کے لیے پنجرا نہیں بلکہ اس کا گھونسلہ ہوگا۔ جب تک میرا دل دھڑکتا ہے میں صرف تمہارے لیے جیوں گا، میں صرف تمہارے لیے مر جاؤں گا۔ فاطمہ کہتی ہے مرتے نہیں اکچورا، بلکہ ہم جیئیں گے پوری عمر ایک ساتھ۔ فلاویوس کہتا ہے ہم جیئیں گے، لیکن میں متجسس ہوں کہ اگر میں اکچورا نہ ہوتا اور کوئی ہوتا۔ فاطمہ ایک دم سے کہتی ہے تو کیا بدل جاتا؟ جب تک تم ہو تو نام کی کیا اہمیت ہے؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے دل سے محبت کرتی ہوں اور تمہاری ان آنکھوں سے جو مجھے محبت سے دیکھتی ہیں۔ یہ سن کے فلاویوس بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اب دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص ہوں، دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہوں اور دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص ہوں۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب قبیلے پہنچتے ہیں۔ لوگ اپنے سردار کی ایک جھلک دیکھ کے ہی پرجوش ہو جاتے ہیں۔ ملون خاتون عثمان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں حضور خوش آمدید، آپ تھوڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ تو عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، میرے پوتے کہاں ہیں؟ ہمیں مشق کرنی تھی۔ ملون خاتون ان سے کہتی ہیں آپ بیماری کی حالت میں وہاں گئے، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ عثمان صاحب تیز قدم اٹھاتے اٹھاتے سیڑھیوں میں ایک دم سے گر جاتے ہیں۔ لوگ بابا بابا، عثمان سردار، حضور حضور کہتے ہوئے لپکتے ہیں۔ گونجا کہتی ہے جلدی سے حکیم کو بلاؤ۔ ملون خاتون چلاتے ہوئے عثمان عثمان پکارتی ہیں۔ ادھر ہیکٹر کی فوج آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ہیکٹر ارماگیدون سے پوچھتا ہے تمہارے خیال میں اتنی خاموشی عجیب نہیں ہے؟ اس لیے میں اورہان کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے ہیکٹر کہتا ہے اورہان؟ تو اورہان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لومڑی نے خود کو ظاہر کر دیا ہے، تمہارا شکار بابرکت و بہادر ہو۔ ارماگیدون پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اورہان کو ہمارے راستے کا پتہ کیسے چلا؟ ہیکٹر کہتا ہے فلاویوس۔ اس لیے میں فلاویوس کمانڈر کے ساتھ ہیکٹر کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ہیکٹر اورہان اکیلا نہیں ہے، انہوں نے پچھلی پہاڑی اور وادی کے تمام راستوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہیکٹر اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے اور پھر کچھ قدم آگے بڑھتا ہے اور اورہان سے کہتا ہے تم ہمیں تھکانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے تم اپنے قدموں سے اپنی موت تک آئے ہو اورہان۔ ایسا ہی صحیح، میں تمہیں جہنم کے کتوں سے ملواتا ہوں۔ جواباً اورہان کہتا ہے تم وہ ہو جو اپنے قدموں سے اپنی قبر تک آئے ہو ہیکٹر، میں تمہاری ہڈیاں تمہارے پیچھے کھڑے کتوں کے خوراک بنا دوں گا اور انہیں بھی جو تمہارے پیچھے کھڑے ہیں جہاں سے وہ آئے ہیں جہنم کی گہرائیوں میں بیچ دوں گا۔ ہیکٹر کہتا ہے دیکھتے ہیں، پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے خدا یہی چاہتا ہے۔ پوری فوج یہی نعرے بلند کرتی ہے خدا یہی چاہتا ہے، خدا یہی چاہتا ہے۔ اورہان کہتا ہے جو جنگ آج یہاں چھڑے گی وہ صرف دو فوجوں کے درمیان کی جنگ نہیں ہے بلکہ دو مختلف جہانوں کے درمیان حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اورہان اور اس کے ساتھی بھی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔